اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ جو بندہ مر جاتا ہے اس کے حقوق کون سے ہیں جو زندہ لوگوں کے اوپر ہیں۔ تو کیونکہ ہر انسان کو مرنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو مرنا ہے، ہر صاحب روح دنیا چھوڑ کر چلا جائے گا۔ تو کون سے حقوق ہیں، آئیے میں ان حقوق کو بیان کرتا ہوں۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ جتنے بھی میں حقوق پڑھ کر بتاؤں گا، یہ تمام کے تمام حقوق وہ ہیں کہ جو احادیث کے اندر ان کا ذکر آیا ہے، کتاب تہذیب الاسلام کے اندر ان کا بیان آیا ہے، وہاں سے لے کر یہ میں آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ اور اگر آپ کو یہ بات پسند آئے تو اس کو آپ شیئر ضرور کیجئے گا، تاکہ یہ معلومات ہر ایک تک پہنچ جائیں اور ہر ایک انسان اپنے ان فرائض کو انجام دے سکے۔ جیسے انسان فوت ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جو بندہ مر جائے اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور اس کی ٹھوڑی کو باندھ دیا جائے اور اس کے ہاتھ اور پاؤں ٹھیک کر دیے جائیں۔ یہ پہلا فریضہ ہے کہ جو مرنے والے کا زندہ بندے کے اوپر ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی مر جاتا ہے تو اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے تاکہ وہ محفوظ رہ جائے سورج کی کرن سے اور دیگر دوسری چیزوں سے جو اس کے بدن کو خراب کرتی ہوں۔ اور تیسرا جو فریضہ ہے زندہ شخص کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس کے اوپر قرآن کو پڑھا جائے۔ یہ انتظار نہ کیا جائے کہ اس کا دفن ہو جائے تو پھر ہم جو ہے قرآن کی تلاوت کریں، بلکہ اس کے اوپر فوراً قرآن پڑھنے کا ایک سلسلہ جاری کر دیا جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا جائے چوتھے نمبر پر کہ اس کے کفن، غسل اور دفن میں جلدی کر دی جائے۔ یہ حکم ہے جو کہ زندہ شخص کو انجام دینا ہے۔ اور پانچواں فریضہ یہ ہے کہ جب مرنے کی خبر پہنچتی ہے کہ فلاں مر گیا ہے تو جو زندہ لوگ ہیں اس کے جنازے میں شریک ہوں اور ٹائم نکال کر اس کے جنازے میں شرکت کریں۔ اس کے علاوہ چھٹے نمبر پر جو فریضہ ہے وہ یہ ہے کہ مرنے والے کے حق میں استغفار کو پڑھا جائے۔ جو زندہ ہے وہ دعا کرے اور طلب مغفرت کرے خدا کی بارگاہ میں کہ اللہ مرنے والے کو معاف کرے۔ یاد رکھیے گا کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے، مولا نے فرمایا کہ جو شخص بھی جنازے میں شرکت کرتا ہے تو وہ شخص بخشا جاتا ہے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ساتویں نمبر پر جو فریضہ ہے مرنے والے کا زندہ کے اوپر جو فریضہ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے جنازے کو کندھا دیا جائے۔ اس کے جنازے کو انسان کندھا دے، ایک طرف سے، دوسرے طرف سے، پھر تیسرے طرف سے، پھر چوتھے طرف سے، اسی طرح انسان اس جنازے کو کندھا دے۔ یاد رکھیے گا کہ حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک طرف سے کندھا دیتا ہے، فقط ایک طرف سے کندھا دیتا ہے میت کو، تو اس کے 25 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اگر یہ چاروں اطراف سے کندھا دیتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر جو زندہ کے اوپر ایک فریضہ بنتا ہے یا ایک حق بنتا ہے مرنے والے کا، وہ یہ ہے کہ جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ یعنی جب جنازہ اٹھا کر چلتے ہیں تو جنازے کے پیچھے پیچھے انسان کو چلنا چاہیے، جس کو جیسے ہی انسان جنازے کے پیچھے جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جنازے کے پیچھے چلنے سے ہر قدم پر 1,00,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 1,00,000 گناہ بخشے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ 1,00,000 درجات خداوند متعال جنازے کے پیچھے چلنے والے شخص کے بڑھا دیتا ہے۔ اور 9ویں نمبر پر جو ایک حق بنتا ہے میت کا زندہ شخص کے اوپر وہ یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مر گیا ہے اس کی طرف ایک اچھی نسبت دیں، اس کا اگر کوئی اچھا عمل ہے تو آپ اس کے اچھے عمل کو بیان کریں، اس کے برے عمل کو بیان نہ کریں، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جب 40 لوگ مل کر اس کے لیے اچھی بات کہتے ہیں تو اللہ کی ذات بھی اسے قبول کر لیتی ہے اور اس میت کے گناہ اللہ بخش دیتا ہے۔ 10ویں نمبر پر جو میت کا حق ہے زندہ شخص کے اوپر وہ یہ ہے کہ میت اگر مرد کی ہے تو اسے پاؤں کی جانب سے قبر میں اتارا جائے، میت اگر عورت کی ہے تو اسے قبلے کی طرف سے کنارے سے اسے قبر میں اتار دیا جائے۔ اور 11ویں نمبر پر جو حق بنتا ہے میت کا زندہ شخص کے اوپر وہ یہ ہے کہ قبر میں اسے اس طرح سلایا جائے کہ اس کا چہرہ اور سینہ یہ بالکل قبلے کی طرف ہو جائے۔ 12ویں نمبر پر جو حق بنتا ہے میت کا زندہ شخص کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس کی تلقین پڑھی جائے، جب قبر میں اس کو آپ اس طریقے سے لٹا دیں کہ جو شرعی طریقہ بتایا گیا ہے تو پھر تلقین پڑھی جائے۔ تلقین کیا ہوتی ہے کہ تلقین میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کیا جاتا ہے، نبی کی رسالت کو، اور جو 12 ائمہ اطہار ہیں ان کے نام گن کر اسے بیان کر کے بتا دیے جاتے ہیں، اور جو سوالات ہونے ہوتے ہیں ان کے جوابات اس کو بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھا جائے گا۔ اور 13واں جو کہ ایک حق بنتا ہے میت کا زندہ شخص کے اوپر وہ یہ ہے کہ دفن کے بعد جیسے قبر کو بند کر دیا جائے تو پھر قبر کے اوپر ہاتھ رکھ کر 7 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کی جائے۔ اب جب کوئی انسان سورہ قدر کی تلاوت کرتا ہے تو احادیث میں یہ ملتا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں قبر کے پاس ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، جو فرشتہ عبادت کرتا ہے اور اس عبادت کا ثواب اور اجر جو ہے وہ اس میت کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے اور درج کر لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ 14ویں نمبر پر جو کہ میت کا حق ہے زندہ شخص کے اوپر وہ یہ ہے کہ اس کے لیے فشار قبر کی 2 رکعت نماز پڑھی جائے، میت کو دفن کرنے کی پہلی رات نماز عشاء کے بعد اس 2 رکعت نماز کو پڑھا جائے، جس کی تفصیل خود میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے کہ جو یوٹیوب پر موجود ہے، آپ اس کو سرچ کر کے اس میں دیکھ سکتے ہیں۔